بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر طارق محمود۔ دوستو آج ہم آسٹیوارتھرائٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آسٹیوارتھرائٹس کی بیماری کی شدت کو کم کرنے کے لیے کون سی حفاظتی تدابیر آپ کر سکتے ہیں۔ دوستو آسٹیوارتھرائٹس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے جوڑ اسپیشلی گھٹنے جو ہے ان کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے یا گھس جاتی ہے، اور گھٹنے کی ہڈی گھسنے کی وجہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ زور ڈال کر کام کرنا، موٹاپا ہو سکتا ہے، جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہے، یا وہ لوگ جو سیڑھیاں بہت زیادہ چڑھتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں کام کی وجہ سے، یا ایسے لوگ جنہوں نے جوانی میں بہت زیادہ سخت کام کیا ہے، ہیوی کام کیا ہے، وزن والا کام کیا ہے، اور بڑھاپے میں آ کر ان کے گھٹنے جواب دے گئے ہیں، ان کی گھٹنوں کی ہڈی جو ہے وہ گھس جاتی ہے، اس کو آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کے مزید آگے جانے سے پہلے میں آپ سب دوستوں کو، اسپیشلی وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات سب دوستوں تک پہنچے۔ تھینک یو۔ دوستو آسٹیوارتھرائٹس کی وجہ سے جب پیشنٹ کے گھٹنے میں شدید درد شروع ہوتا ہے یا گھٹنے کی جو ہڈی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پیشنٹ کو چلنے پھرنے، واک یا سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جو آپ کا گھٹنا ہے، جو نی کیپ ہے، اس کی اور ہڈی کے درمیان آپس میں رگڑ پیدا ہوگی جب آپ چلیں پھریں گے، جس کی وجہ سے بیماری کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ دوستو ایسے افراد جن کو بیٹھ کے اٹھنے کی وجہ سے یا اٹھ کے بیٹھنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے یا سیڑھیاں اترنے کی وجہ سے جب شدید درد ہوتا ہے، عام حالت میں جب وہ واک کرتے ہیں تو ان کو درد نہیں ہوتا، جب وہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں یا آپ ہل جاتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ شدید درد ہوتا ہے گھٹنے میں۔ ان لوگوں کو نی کیپ کے نیچے جو ہے وہ پٹیلو فائبر آرتھرائٹس کہتے ہیں اس کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ دوستو ان لوگوں کو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر گھر میں وہ بیٹھتے ہیں تو بہت نیچے والی جگہ پر نہ بیٹھیں، تھوڑا سا اوپر، فار ایگزامپل اگر گھر میں صوفہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ صوفے کی جگہ آپ کرسی کے اوپر بیٹھیں، ذرا اونچائی میں ہو کر بیٹھیں۔ جو بیڈ ہے آپ تھوڑا سا اونچا استعمال کریں تاکہ آپ جب بیڈ کے اوپر بیٹھیں، جب اٹھیں تو گھٹنے کے درمیان جو ہے وہ زیادہ موومنٹ نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ درد نہیں ہوگا۔ دوستو جن افراد کو واک کرنے کے دوران یا چلنے پھرنے کے دوران جو ہے وہ گھٹنے میں درد ہوتا ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ ہڈیوں کے درمیان میں جو کارٹیج ہے وہ گھس جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ مرد اور خواتین دونوں میں یہ مسئلہ عام ہوتا ہے، پر خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے گھٹنے میں شدید درد ہوتا ہے، وہ لنگڑا کے چل رہی ہوتی ہیں، بلکہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھٹنے کو گھسیٹ کر چل رہی ہوتی ہیں، اتنا شدید ان کو درد ہوتا ہے۔ تو جو چلنے کے دوران، واک کرنے کے دوران جو درد ہوتا ہے وہ جو ہڈیوں کے درمیان کارٹیج ہے اس کے گھس جانے کی وجہ سے درد ہوتا ہے۔ دوستو کیونکہ لوگوں کو شوگر اور بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں واک کرنا بھی ضروری ہے، پر جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کو یہ جو نی پین ہے، جو گھٹنے کا درد ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو بولیں گے کہ آپ واک کریں کیونکہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، آپ ایکسرسائز کریں یا آپ جو ہے چلیں پھریں۔ تو اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ واک، جاگنگ یا بھاگنا صرف ایکسرسائز نہیں ہے۔ آپ کو یہ کرنا چاہیے، اگر آپ آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں، آسٹیو آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں، تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ صرف اپر باڈی کی ایکسرسائز کریں، اس کو نان ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کہتے ہیں۔ دوستو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھٹنے کے اوپر کوئی وزن نہیں ڈالنا ہوتا۔ دوستو ہمارے ملک میں، پاکستان میں اسپیشل تو ایسا نہیں ہے، کامن نہیں ہے، پر دوسرے ملکوں میں یہ ہے کہ سوئمنگ عام ہے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس سوئمنگ کا آپشن ہے، اگر آپ کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے تو آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں، یہ بہترین ایکسرسائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپر باڈی کی ایکسرسائز کریں، ایسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ نیک کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، بیک کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے جو گھٹنے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہیں تو آپ کسی حد تک سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو ایکسرسائز کا جو مقصد ہوتا ہے، جو مطلب ہوتا ہے، وہ دل کی دھڑکن کو تیز کرنا ہوتا ہے۔ تاکہ دل کی دھڑکن تیز ہوگی تو بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ فاسٹ ہوگی، پورے جسم میں بلڈ سرکولیشن جائے گی۔ تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو نارمل جو ہارٹ ریٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ کی پلس جو ہوتی ہے وہ 72 ہوتی ہے، جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ 100 کے قریب ہو جاتی ہے، ایج کے حساب سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کی سرکولیشن جو ہے وہ فاسٹ ہو گیا ہے۔ جی دوستو، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر جو ہڈی کے ڈاکٹر ہیں، جو آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ان کو چیک کروائیں، وہ میڈیسن سٹارٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو آرام بھی آ جائے گا۔ پر ایک بات جو آپ کو سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو جب تک آپ اپنا وزن کم نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنا موٹاپا کم نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کو آرام نہیں آ سکے گا۔ تو آپ اپنا وزن کم کرنے کے لیے یہ کوشش کریں کہ کاربوہائیڈریٹس، آپ روٹی، بیکری کی آئٹم، چکنائی والی چیزیں، مسالے والی چیزیں کم کریں تاکہ آپ کا وزن کم ہو۔ آپ فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، سلاد کا استعمال زیادہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ فروٹس کا جوس بنا کے پیتے ہیں تو جوس کی جگہ فروٹ کا استعمال زیادہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دوستوں اور فیملی تک شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔